الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بھائیو، سورہ انعام کی وہ آیات جہاں سے 8واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ان کے بارے میں 111 سے 121 تک جو آیات ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. سورہ انعام، اس میں شرک کی تردید بہت ہی پرزور طریقے سے کی گئی ہے، اور انعام جو مویشی، وہ اس نسبت سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں جو مویشیوں کے تعلق سے شرک کرتے تھے مشرکین، اس کی بھی اس میں تردید آئی ہے. یعنی وہ اپنے بتوں کی خاطر جو مثلا ان کو ذبح کرنا یا ایسا اور بھی ان کے طریقے تھے، تو اس شرک کی بھی تردید اس میں اس صورت میں آئی ہے. بہرحال توحید کے بہت ہی یقیناً یعنی عمدہ انداز سے، اچھے انداز سے اس میں جو دلائل دیے گئے ہیں مشرکین پہ رد کیا گیا ہے، اور وہ اس میں جو اسباق رکھے ہیں وہ صرف لازمی بات ہے مشرکین کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے اس میں یعنی ہر آیت میں ہمارے لیے بہت سے اسباق رکھے ہیں. 8واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 111 جو ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر بے شک ہم ان پر نازل کرتے، ان کی طرف نازل کرتے فرشتے، اور مردے ان سے بات کرتے، اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کے یا ہر چیز کو گروہوں میں لا کے یعنی جمع کر دیتے، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ جو آیت ہے اس کے سیاق و سباق، اگر اس سے 2 آیتیں پہلے جو آیت آئی کہ مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے قول نقل فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ انہوں نے قسمیں کھائیں بہت ہی پکی قسمیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، انتہائی تاکید کے صیغے سے وہ لوگ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر نشانی اللہ کے طرف سے ہمارے پاس آ گئی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 2 آیتیں پہلے ان کا رد فرمایا کہ قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہیے کہ نشانیاں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانیاں آئیں تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس آیت میں اس کی مزید تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ نشانیاں اگر ہم اتنی جو بڑی نشانیاں بھی ان کو دکھا دیں کہ اگر ہم ان کے سامنے اگر فرشتے ان پر اتاریں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فرشتے ان پر ان کی طرف اتاریں جو کہ ان کے سامنے اس کی تصدیق کریں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے، ان کی اتباع کرو، یا مردے اٹھ کے مردے ان کے لیے زندہ کر دیں، وہ زندہ ہو کے ان کے سامنے گواہی دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے زندہ ہو کے وہ ان سے بات کریں، ان کی تصدیق کریں، یا ہر چیز کو ان کے سامنے ہم لا کھڑا کریں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، حشرنا علیہم، ان پر جمع کر دیں، کل شیء، ہر چیز، قبولاً کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں. لغت میں 2 معنی اس کے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ قبولاً یعنی جماعات، گروہوں میں، ہر چیز کو گروہوں میں ان کے سامنے لا کھڑا کریں، اور دوسرا معنی یہ کہ قبیل، جیسے اوتاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلاً، یعنی کہ سامنے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قبول، بہرحال اس کا اردو میں شاید کون سا لفظ ہے، لیکن ایک معنی اس کا یہ کہ سامنے، آمنے سامنے، یعنی ہر چیز کو ان کے روبرو لے آئیں، روبرو ان کو جمع کر دیں. تو معنی یہ ہوا کہ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو ہر چیز کو جمع کریں ان کے لیے گروہوں میں، یا ہر چیز کو ان کے لیے جمع کریں روبرو ان کے سامنے. تو یہ تینوں چیزیں آ جائیں تو تب بھی کیا ہوگا، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان شاء اللہ، سوائے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں. ہاں، اللہ چاہیں گے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اللہ کی مشیت پہ ہی ہے ہر چیز. لیکن یہ جو
نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پکی قسمیں کھا رہے ہیں کہ اگر نشانی آ گئی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، تو ان کے پاس یہ اعلیٰ ترین نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اس کا مقصد، نشانی کا مقصد اصل میں یہ نہیں کہ حق واضح نہیں ہے، نشانی طلب کرنے کا مقصد ہٹ درمی ہے، ضد ہے، بس انہوں نے کوئی بہانہ تلاش کرنا ہے کہ دیکھو ہم نے نشانی مانگی تھی نہیں دکھائی، ہم کیسے ایمان لیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی نشانیاں کم ہیں پہلے، حق واضح نہیں، مقصد بس حجت بازی ہے۔ تو اگر ایک نشانی لائیں، دوسری تیسری جو مرضی نشانی لے آؤ، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا، نہیں لے کر آنا، کیونکہ حق کی یعنی حق کا جو واضح ہونا وہ ان پر واضح ہے، لیکن یہ صرف ہٹ درمی ہے۔ ولیکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں ان کا ہمارے سامنے یہ ذکر فرمایا، مثلا کہا کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کہ وہ لوگ جو کہ لا یرجون، جن کو ہمارے ملاقات کی امید نہیں ہے، ہماری ملاقات کا جو یقین نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ لولا انزل علینا الملائکہ، کہ کیوں ہمارے پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، او نرى ربنا، یا ہم سامنے اپنے رب کو دیکھ لیں۔ تو یہ جو ان کے مطالبے ہیں، یہ دوسری آیت میں کہا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ یا تم اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ تو یہ نشانیاں، وہ مطالبے ایک نشانی دوسری نشانی مطالبے کرتے رہتے تھے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ ان نشانیوں کا جو مطالبہ ہے وہ اس جگہ پہ ذکر نہیں کیا گیا، دوسری آیات میں اس کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پہ ایک عام بات اس سے پہلے ذکر کی کہ یہ کہتے ہیں اگر نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں۔ جن نشانیوں کا یہاں ذکر کیا وہ انہی نشانیوں کا مطالبہ بھی کرتے تھے، یہ دوسری آیتوں میں ذکر کیا۔ تو یہاں پہ جن نشانیوں کا ذکر کیا کہ فرشتے ان پر نازل ہو جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے تصدیق کریں، یا مردے اٹھ کے ان سے بات کرنے لگیں، یا وہ نشانی جس کا کہ انہوں نے نہیں بھی مطالبہ کیا، ہر چیز جمادات یا دیگر چیزیں وہ ان کے سامنے آ جائیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے لگیں، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ بھائی اس حوالے سے جو مثلا دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر تمہارے رب کا کلمہ یعنی چسپاں ہو گیا ہے، وہ پورا ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، چاہے ان کے پاس ہر نشانی آ جائے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یہ آیت کس طریقے سے اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے، اور جو کہ بھی جو نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں نشانی نہیں لے کر ان کے سامنے آئی جا رہی، تو آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں کہ اگر نشانی آ جاتی شاید ایمان لے آتے، کیونکہ اس کا تو مقصد ہی اور ہے۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے جو ہر نبی کے دشمن بنائے، کون؟ انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، ان کو ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تسلی اس میں دی جا رہی ہے کہ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں یہ لوگ، یہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں یہ معاملہ پیش آ رہا، ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ پیش ہے۔ ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے۔ کن لوگوں کو دشمن بنایا؟ جو کہ شیطان تھے، شیطان وہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، تو ان کو ان کا دشمن بنایا۔ تو ہر دور میں انبیاء کی مخالفت ہوتی ہی رہی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلایا انہوں نے، تو ان سے پہلے بھی یقیناً جو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی یقیناً جھٹلایا جا چکا ہے۔ کون سے رسول؟ جو کہ جاءوا بالبینات وبالزبر والکتاب المنیر، جو کہ کھلی نشانیاں لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، اور یعنی جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے بینات وبالزبر، صحیفے لے کر آئے، وبالکتاب المنیر، کھلی کتاب لے کر آئے، ان کو بھی جھٹلایا جاتا رہا۔ اس طرح دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، کن کو؟ عدواً من المجرمین، مجرموں میں سے ان کا دشمن بنایا۔ یہاں پر جو مجرموں کو یعنی جو دشمن بنایا، کن لوگوں کا ذکر کیا گیا؟ شیطانوں کو، انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطان ہیں ان کو دشمن بنایا۔ شیطان، لہذا انسانوں میں سے بھی جو شر ہی شر ہو اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ جیسے سورہ ناس میں بھی ہے کہ
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو وہ میں پناہ میں آتا ہوں اس کی جو کہ بار بار وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹنے والا ہے. کون؟ جو یعنی سینوں میں وسوسے ڈالنے والا، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو شیطان ایک تو ابلیس ہے، اس کی ساری ذریت ہے، اس کی نسل ہے جو شیطان، یعنی جس کو جنوں میں سے جو انسان ہے، جنوں میں سے جو شیطان ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اس کے چیلے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے، وہ بھی سب اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان ہی کہا ہے. تو جو بھی شیطان اس کی راہ پہ چلنے والے، وہ ہر دور میں انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں. اور اس سے ایک خوبصورت فائدہ ایک یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جو آدمی خود حق واضح ہو جانے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتا، شیطان ہوتا ہے. خود وہ شیطان ہے، شر خیر کی اس نے بات نہیں ماننی، اس کو سمجھ آ گئی پھر بھی اس نے اس کی اتباع نہیں کرنی. تو وہ لوگ جو خیر کی طرف بلاتے ہیں ان کی بھی وہ دشمنی کرتے ہیں. جو خود شیطان ہے وہ جو داعی حق ہے اس کی وہ دشمنی لازمن کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی انسانوں جنوں میں سے شیاطین تھے ان کو انبیاء کا دشمن بنا دیا. تو جو شیطان ہے وہ انبیاء کا دشمن ہوتا ہی ہوتا ہے. یعنی جس نے خود خیر نہیں کرنی، اس کے بعد اس کو سمجھ آ گئی خیر، لیکن اس نے شر پہ ہی قائم رہنا ہے، انبیاء کے مخالفت پہ قائم رہنا ہے. تو جس نے خود شر پہ قائم رہنا ہے، وہ دعوت جو خیر کی طرف دعوت دینے والا شخص ہوگا اس کی بھی وہ دشمنی اختیار کرے گا، دشمنی، عدو، عداوت اختیار کرے گا. تو اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر دور میں حق واضح ہو جانے کے باوجود جو شیطان ہے وہ ان کی دشمنی انبیاء کی کرتے ہی رہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. اور یقیناً آپ جو آپ سے پہلے رسول تھے وہ بھی جھٹلائے گئے، تو انہوں نے صبر کیا جو کچھ ان کو تکلیف پہنچی اس پر. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، جو ان کو جھٹلایا گیا، جو ان کو تکلیف پہنچی اس پر انہوں نے صبر کیا حتیٰ کہ ہماری مدد آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی کہ بھی یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدء الوحی کی حدیث ہے جس میں وحی جب شروع ہوئی اس کو جو بیان کرتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، تو وہ انہوں نے کیا کہا. ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات بتائی کہ یہ وہی ناموس ہے جو کہ اس سے پہلے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا. اور پھر ناموس کا مطلب ہوتا ہے یعنی صاحب سر الخیر، کہ آدمی جس کو اپنی جو اندر کی بات، راز کی بات، جو اپنی اچھی راز کی باتیں ہیں وہ اس کو بتاتا ہے. تو اہل کتاب حضرت جبریل علیہ السلام کو ناموس کہا کرتے تھے کہ وہ ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے مخصوص فرمایا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی انبیاء کی طرف بھیجتے ہیں، تو وہ وحی صرف ان کے ذریعے ہی نازل کی جاتی تھی، تو ان کو وہ ناموس کہتے تھے. تو وہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا لیتنی فیہا جزعا، کہ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم ان سے پوچھا کہ کیا میری قوم اب مخرجی یہم، کیا وہ مجھے نکالنے والے ہیں؟ ابھی پہلی وحی آئی ہے، آ کے وہ بتا رہے ہیں. اور ساتھ ہی وہ ورقہ بن نوفل جو ایک بڑے عالم تھے اہل کتاب کے، وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھی جب آپ کی قوم نکال دے گی کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوں. تو وہ کہتے ہیں مجھے وہ نکالنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی بندہ بھی وہ لے کر نہیں آیا جو کہ آپ لے کر آئے ہیں سوائے کہ ان کو تکلیف دی گئی. ان کے ساتھ یہی کیا گیا، ہر نبی کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ یہ کیا گیا ہے. میں اور آپ کس حیثیت، کیا حیثیت رکھتے ہیں حق کی طرف دعوت دیں اور ہم کہیں کہ ہمارے سامنے پھول نچھاور کیے جائیں؟ تو انبیاء جو بہترین اللہ تعالیٰ کی یعنی انسانوں میں سے بہترین تھے، سب سے اچھی طرح دعوت دینے والے، ان کے ساتھ ہر نبی کے ساتھ یہ کیا گیا، ایک دو نہیں، ہر نبی کے ساتھ. اور نبی علیہ وسلم کو جتنی تکلیف دی گئی اتنی تو کسی اور نبی کو دی ہی نہیں گئی، سب سے زیادہ آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. تو اس بات کا ذکر یہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو شیطان انسانوں اور جنوں میں سے ہیں ان کو ہم نے انبیاء کا دشمن بنایا. اور وہی الفاظ پہ غور کریں، جو لفظ قرآن مجید میں جہاں استعمال ہوتا ہے وہ یقیناً وہی لفظ وہاں پہ سب سے بہترین لفظ وہی ہوتا ہے. تو کہیں مفرد کا سیگا ہو وہاں جمع کا سیگا مناسب نہیں تھا، وہاں مفرد ہی آنا تھا. کہیں جمع کا سیگا تو مفرد نہیں جمع کا آنا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہمیں اس کی حکمت
اب مفسرین بعض بات بتاتے ہیں اور ممکن ہے بہت سی چیزوں کی نہ سمجھ بھی آئے، لیکن ہر جو نقطہ ہے قرآن کا اس میں وہ وہیں پہ ہی ہونا چاہیے تھا جیسے اللہ نے نازل فرمایا. تو یہاں پہ مفرد کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جو شیطان ہیں شیاطین، دیکھیں جمع کا صیغہ، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو انبیاء کے دشمن اینیمیز نہیں کہا گیا. دشمن یعنی جمع کا صیغہ نہیں، اعداء نہیں کہا گیا، عدو کہا گیا، دشمن، ان کو دشمن بنا دیا. تو یہ جو جس کو کہتے ہیں اس میں جنس استعمال کیا گیا، تو وہ سب کے سب مسلمانوں کی انبیاء کی عداوت میں وہ یکجان ہوتے ہیں، وہ ایک ہوتے ہیں، سب کے سب انبیاء کی دشمنی میں. ان کے طریقے مختلف ہوں بے شک، شیاطین کے طریقے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، حق کا طریقہ ایک ہے. جو باطل کے رستے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، جو بھی حق سے ہٹ کے وہ سب باطل ہیں، لیکن وہ سب حق کی مخالفت میں ایک ہوتے ہیں. وہ سب گویا کہ ایک دشمن ہونے کی حیثیت سے وہ سب کے سب انبیاء کے خلاف سربستہ ہوتے ہیں، کمر بستہ ہوتے ہیں. اسی طرح ہی وہ ایک بن کے انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں. عدو ایک لفظ مفرد کا سیگا، شیاطین الانس والجن. یہ شیاطین جو ہیں کیا کرتے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں. وحی کہتے ہیں جب ایک آدمی دوسرے کو کوئی علم خفیہ طور پہ دے، یعنی لفظی طور پہ عربی زبان میں وحی کا لفظ عرف میں یا اصطلاح میں وحی، جب ہم کہتے ہیں کہ وحی نازل، اللہ نے وحی نازل کی، تو مراد یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جبریل علیہ السلام یا کسی اور ذریعے سے وحی نازل کی. لیکن لغت میں وحی کا معنی کہ خفیہ طریقے سے، چھپے طریقے سے جو دوسرے کو کوئی علم دینا، اس کو وحی کہا جاتا ہے. اور یہ مختلف موقع، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کیا. وہ وحی ظاہر ہے وہ کہ نبی تو نہیں تھی، جبریل اسلام کے ذریعے نہیں آئی، ان کو ایک الہام کیا گیا، ان کے دل میں بات ڈالی گئی. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو شیاطین ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی کھل کے نہیں بلکہ ایک چھپے انداز میں ایک دوسرے کی طرف وہ جو علم منتقل کرتے ہیں، باتیں پہنچاتے ہیں. کیا بات پہنچاتے ہیں؟ زخرف القول، جو لگی لپٹی بات، ملمہ کاری جس پہ کی ہو. زخرفہ کہتے ہیں ڈیکوریشن کو، زخرفہ اب بھی عربی زبان میں ایسے استعمال ہوتا ہے، زخرفہ یعنی ڈیکوریشن. تو زخرف القول وہ بات جو کہ مزخرف کر دی گئی ہو، جس پہ ملمہ کاری کی گئی ہو، غلط بات کو اچھا بنا کے اس کو چاندی کے ورق میں غلاظت کو لپیٹ کے پیش کیا جاتا ہے، مزین کر کے. مزین یعنی باطل کو مزین کر کے بات میں لگی لپٹی بات، اس میں آپ کہہ لیں کہ نمک مرچ لگا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی طرف اس طرح کی جو بات ہے غلط، یعنی غلط بات دوسرے کو پہنچانا کیوں ہوتا ہے؟ غرور یعنی دھوکہ بازی، دھوکے میں ڈالنے کے لیے، ایک دوسرے کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں، غلط باتیں مزین کر کے ایک دوسرے کی طرف القاء کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ لوگ ایسے نہ کرتے. مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، پس آپ ان کو چھوڑ دیجیے، اور جو کچھ افتراء پردازی کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے، ان سے اعراض برتی ہے، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو بھائی یہاں پہ یہ جو درمیان میں کہا گیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اس میں مومنین کے لیے اس میں بڑی تسلی ہے کہ یہ جو مجرم لوگ جتنی بھی بڑی چالیں چلیں اور انبیاء کے خلاف وہ جو کمر بستہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف لگی لپٹی بات کرتے ہیں، یہ جو چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھو تمہارا رب چاہتا ہے نا تو یہ سب کچھ نہ کرتے. تو یہ تمہارے رب کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے. تو تمہارا رب یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ رب کریم ان پہ طاقت نہیں رکھتے، یہ بات نہیں ہے. تمہارا رب اگر چاہتا کہ یہ سب نہ کریں تو وہ نہ کرتے. رب کی مشیت ہے، اللہ کی تکوینی طور پہ ان کو اجازت ہے تبھی وہ کام کر رہے ہیں. تو جتنی بھی زیادہ طاقت ہو جائے، جتنی بھی بڑی چالیں دشمن کی طرف سے نظر آئیں، مومن یقین رکھتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر رب چاہتا ہے نہ کرتے. اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت حیثیت نہیں رکھتی. تو اللہ پہ بندے کو بھروسہ ہو، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو، اس کی مدد حاصل ہو تو بندہ اپنا کام کرتا ہے. دشمن کی طاقت سے روب نہیں وہ کھاتا، اپنا کام پھر کرتا رہتا ہے، ورنہ پھر مروب ہو جاتا ہے کہ ایسا دشمن ہے میرا، میں کیا کروں گا. جب اس کو پتا رب تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہے تو پھر دشمن کی طاقت کیا حیثیت رکھتی ہے اس کے سامنے. وہ اکیلا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں.
جب حق کی دعوت وہ دے رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگلی آیت میں فرمایا گیا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور تاکہ اس کی طرف مائل ہو جائیں. وَلِتَصْغَىٰ تاکہ اس کی طرف مائل ہو جائیں. کون؟ افئدہ دل. کن لوگوں کے دل؟ جو کہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. یہ دوسری وجہ بیان کی جا رہی ہے. پہلی وجہ ایک دوسرے کی طرف شیاطین انس و جن کی ایک دوسرے کی وحی کرتے ہیں یہ مزین کر کے غلط باتوں کو. اس کی ایک وجہ دوسروں کو دھوکے میں ڈالنا، غرورن. پہلی وجہ پچھلی آیت میں بیان کی. اور یہاں پہ دوسری وجہ ایک تو غرورن ہو گیا، اور دوسری وجہ یہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ کہ وہ لوگ جو کہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں. ان کے دل اس بات کی طرف، جو باطل شیاطین باطل بات پیش کر رہے ہیں اس کی طرف مائل ہو جائیں. یہ دوسری وجہ. یہ لوگ ایک دوسرے کی طرف غلط باتیں کرتے ہیں تاکہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں کی طرف، غلط باتوں کی طرف مائل ہو جائیں. اور آپ اس میں یہ بھی دیکھیں گے جن لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں ان کی نشانی اللہ نے کیا بتائی. کن لوگوں کے دل مائل ہوں گے؟ شیطانوں کی جو رسول کی مخالفت میں باتیں ہیں ان باتوں کی طرف کن لوگوں کے دل مائل ہوں گے؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. لہذا بھائیو یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں. جو انبیاء کی عداوت اور آخرت پہ ایمان نہ رکھنا یہ لازم ملزوم ہے. جو آدمی انبیاء کی جو مخالفت میں جو لگی لپٹی باتیں شیاطین کرتے ہیں ان کی طرف، ان کی باتوں میں کون آتا ہے؟ کون ان کی باتوں کی طرف مائل ہوتا ہے؟ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. جو آخرت پہ اس کا ایمان پختہ ہے وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں. آگے فرمایا وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ اس بات کو پسند کر لیں، اس سے راضی ہو جائیں، اس کو اڈاپٹ کر لیں، اپنا لیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ جو کچھ وہ حرکتیں کرتوتیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. آپ اس میں دیکھیں قرآن مجید کی بلاغت دیکھیں تو سٹیجز بیان کی گئی ہیں، اس میں مراحل. باطل پر عمل کرنے کے کیا مراحل ہوتے ہیں؟ جب شیاطین انس و جن ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، زخرف القول وحی کرتے ہیں، غلط باتیں ملمہ کاری کر کے، تو پہلی بات یہ کہ ان کی باتوں سے دھوکہ کھاتا ہے بندہ. جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کا ایمان کمزور ہے، وہ ان کی باتوں سے دھوکہ کھاتے ہیں. دوسری بات وہ ان کی باتوں کی طرف جب دھوکہ کھاتا ہے پھر ان کی باتوں کی طرف اس کا دل مائل ہو جاتا ہے. اور یہ دوسری سٹیج. تیسری بات وَلِيَرْضَوْهُ اس کی بعد جو غلط بات ہے اس کو یہ بندہ پسند کرنے لگ جاتا ہے، یرضوہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے. اور پھر چوتھی سٹیج کیا ہے؟ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور پھر وہ باطل پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کرتے رہیں جو کچھ وہ کرتوت جو وہ کر رہے ہیں، جو کرنا ہے، یعنی جو باطل وہ کر رہے ہیں وہ پھر کرتے رہیں. تو یہ عمل آخری سٹیج ہوتی ہے. پہلے باطل کے پہ بندہ دھوکہ کھاتا ہے، پھر اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. پہلے صرف مائل ہوتا ہے، پھر اس بات کو وہ پسند کر لیتا ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اس بات سے راضی ہو جاتا ہے وَلِيَرْضَوْهُ اور پھر اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے. بعض اوقات بھائیوں کیا ہوتا ہے، آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں یہ تو صحیح جا رہا تھا، یعنی ایک دیندار تھا، اور نظر آتا ہے ایک دم سے اس نے یہ کیا کر دیا، یعنی باطل میں ایک دم سے اس کی باتیں نظر آنی، ایکشن اس کے بالکل خلاف اس کے نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکشن وہ تو آخری نتیجہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے لازماً یہ دیگر مراحل ہوتے ہیں. وہ باطل میں دھوکے میں آیا، اس کی طرف اس کا دل مائل ہوا، پھر وہ باطل اس کو پسند آ گیا، پھر عمل نظر آتا ہے، جو کہ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دم سے ہو گیا. وہ ایک دم سے اس سے پہلے باتیں، یہ سٹیجز اس کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. دیکھو ہم جی اس کی بلاغت ہے، دیکھیں کیسے جو باطل کی طرف بندہ جب اس پہ عمل کرتا ہے، اس لیے آدمی کو جتنا بھی یقین ہو کہ اس کے یعنی اپنے ایمان پہ جتنا بھی اس کو زوم ہو، لیکن باطل کی جب دعوت ہو اسے اس کو ویسے ہی دور رہنا چاہیے. کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی باطل کے شبہات سن کے وہ ان شبہات میں آ جائے اور پھر آہستہ آہستہ ان شبہات میں وہ دھوکے میں آ جائے، پھر اس کی طرف مائل ہو جائے، پھر اس کو پسند آ جائے، پھر اس پہ عمل کرنے لگ جائے. اس طرح نہ ہو. باطل سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھے، شبہات پھیلانے والے لوگ ان کے قریب بھی وہ نہ جائے. اور یہاں پر جو جب ان کے مائل ہونے کا ذکر کیا گیا لوگوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کہا کہ ان کے دل مائل ہوتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ، افئدہ فؤاد کی جمع ہے کہ یہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے باطل کی طرف ان کے دل مائل ہوتے ہیں. تو یہ دلوں کا
حق یا باطل کی طرف جو مائل ہونا ہے، حق کو قبول کرنا یا باطل کو قبول کرنا، اس کا جو مصدر ہے وہ دل بتایا گیا. اور یقیناً جس کے بارے میں سوال ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سمع، بصر اور دل، ان سب کے بارے میں ان سب کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، بندہ ان سب کے بارے میں مسئول ہے. تو دل کا بندہ مسئول ہے کہ وہ کس طرف، کیا اس سے سوچ رہا ہے، دل اس کا کس طرف جا رہا ہے. تو یہی اصل میں مصدر ہوتا ہے خیر اور شر کو قبول کرنے کا، اس کی طرف مائل ہونے کا، جیسے یہاں پہ بھی اس کا ذکر کیا گیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما، بس کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا قبول کر لوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہی ہے جس نے تم لوگوں کی طرف نازل کی کتاب کھول کے رکھ دینے والی، تفصیل سے رکھ دینے والی، مفصلاً تفصیل سے ہر چیز یعنی کھول کے رکھ دینے والی. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. اس آیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو کہا جا رہا ہے کہ، یا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بنا لیں؟ کیا ثالثی نہیں، جو فیصلہ جس کا قبول کریں ہم، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا فیصلہ، اللہ کے خلاف جس کا فیصلہ ہو اس کا فیصلہ ہم قبول کریں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے کتاب نازل کی تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کھول کے رکھ دی گئی تفصیل کے ساتھ، جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت تھی، جس چیز میں بندوں کا اختلاف ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ قرآن مجید میں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اس رائے ہدایت قرآن کے ذریعے سے واضح کی گئی. ہر اختلافی معاملہ جس میں لوگ حق اور باطل میں یعنی بٹ گئے ہیں، تو اس میں حق راستہ وہ قرآن مجید کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کے بیان کر دیے مفصلاً. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا، یہ تو پہلی بات کہ جب قرآن مجید میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے طریقے سے بیان کر دی، تو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم کیسے پھر میں تسلیم کر لوں، اللہ کا حکم میں تسلیم کروں. آگے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی، یہودی نصرانی، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تورات انجیل جو بھی کتاب دی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ آپ کی طرف سے برحق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن نازل ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ جو کتاب نازل کی گئی، اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے. یہودی نصرانی، حالانکہ آپ دیکھیں نبی علیہ وسلم کی حیات میں کتنے لوگ ایمان لائے تھے. یہودی نصرانی میں تو بہت ہی گنے چنے لوگ تھے. یہود اچھا بڑی تعداد میں وہاں آباد تھے مدینہ میں، لیکن چند ایک کے نام ہمیں ملتے ہیں جو ان میں سے مسلمان ہوئے. اس کے باوجود کہ وہ یعنی ان کے پاس اہل کتاب تھے، وہ نصارہ، وہ تو وفد جب آیا اور نجران، اس میں سے بھی ان لوگوں کو بھی ایمان لانے کی سوائے یعنی بہت تھوڑوں کے توفیق نہیں ہوئی. تو اس کے باوجود کہ وہ لوگ مانے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ قرآن مجید برحق ہے. جیسے دوسری آیت میں کہا گیا کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ اس چیز میں شک میں ہوں جو کہ ہم نے آپ کی طرف اتاری، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ ان سے پوچھئے جن کو کہ ہم نے کتاب عطا کی تھی آپ سے پہلے. تو اہل کتاب سے پوچھیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کتاب برحق ہے، قرآن برحق ہے. اللہ تعالیٰ نے جب گواہی دی، ظاہر ہے پھر ان سب کو خوب پتہ تھا، کہ ان کو پتہ تھا اچھی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اللہ کے رسول ہیں. حیی بن اخطب کا ایک واقعہ جو یعنی ان کی جو بیٹی تھیں حضرت صفیہ بنت حیی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ام المؤمنین بنی، لیکن ان کے جو والد ہیں ان کا واقعہ، حیی بن اخطب جب آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ ساری ان سے ملاقات کر کے واپس جاتا ہے، تو اپنے بھائی کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ جب اس کی باتیں وہ ان کو باتیں بتاتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا کیا یعنی وہ واضح کہتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ہمیں بتایا گیا، کہ یہ بعین ہی وہی ہے، ہمیں پورا یقین ہے. پھر ان کا بھائی اس سے پوچھتا ہے کہ پھر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا آخری دم تک، جب تک میں زندہ ہوں عداوت، دشمنی ہوگی. پہلے کہتا ہے یہ وہی ہے، ہمیں پورا یقین ہو گیا، جا کے
پوری نشانیاں جو ہمیں بتائی گئی تورات میں سب اس پہ پوری آ رہی ہیں. وہی نبی ہے جس کا ہمیں بتایا گیا 100%. کرنا کیا ہے پھر؟ نبی ہے تو ایمان لے آؤ. نہیں، جب تک دم میں جب تک یعنی سانس آ رہے ہیں اس کی عداوت کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے. ان لوگوں کو اچھی طرح علم تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے ان کا جو اسلام لانے کا واقعہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے یہودیوں کو دعوت دی، پھر دعوت دی وہ کہ اور وہ ٹھکراتے رہے. عبداللہ بن سلام کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، انہوں نے ان کی بہت تعریف کی. اختصار سے وہ جو واقعے کا خلاصہ ہے. لیکن جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، پہلے عبداللہ بن سلام نے خود پوچھا تم لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو. انہوں نے کہا عالم ہے، عالم سب سے بڑے عالم کے بیٹے، سب سے بڑے عالم کے پوتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ وہی نبی ہیں جن کا ہمیں بتایا گیا اور میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، سب نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جھٹلانا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. پہلے تم خود ہی ان کی تعریف کر رہے تھے، سب سے بڑا عالم کہہ رہے تھے. اب یہ انہوں نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ وہی صحیح بات کہی ہے کہ وہی برحق نبی ہیں، تو تم سب نے ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی. تو لہٰذا ان کو پتا تھا یہ نبی برحق ہے. ان کو معلوم تھا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، انہ منزل من ربک بالحق، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی رب ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. بھائی ایسے جو احکام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے دیکھیں آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. دوسری آیت میں کہا گیا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، پس اگر آپ شک میں ہوں تو ان سے پوچھیں جن کو کتاب پہلے دی گئی. یہ تو سوچنا ہی محال ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کوئی ہو سکتا تھا اللہ کی کتاب میں. لیکن یہ ویسے ہی ہے جیسے دیگر آیات میں مثلا کہا گیا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یا کہا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ منافق کافر ان کی اطاعت نہ کریں. تو وہ چیزیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ بری تھے، ان کے قریب بھی نہ جاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، ان کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی. کیونکہ نبی علیہ وسلم وہ اسوہ حسنہ ان کو بنایا گیا، ساری امت کے لیے نمونہ ہے. تو ان کو حکم دیا گیا اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ اس میں یعنی پھنس گئے تھے، مبتلا تھے. نبی علیہ وسلم اس سے بہت دور تھے، لیکن ان کو حکم دیا گیا، اس کے ذریعے ساری امت کو تعلیم ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. ممترین، مریہ کہتے ہیں تردد کو. کسی کام میں بندہ متردد ہو تو اس کو کسی کام میں تردد کو مریہ کہا جاتا ہے. ممترین شک کرنے والوں میں سے. آگے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کا کی بات وہ مکمل ہو گئی. کس حیثیت سے؟ صدقاً وعدلاً، سچائی میں بھی اور عدل میں بھی، انصاف میں بھی. لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہی اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جمہور مفسرین نے جو یہاں پہ کلمۃ ربک لفظ استعمال ہوا، آپ کے رب کا کلمہ، اس سے مراد قرآن مجید لیا ہے کہ قرآن مجید جو کہ رب کا کلام ہے وہ انتہا کو پہنچ گیا. تمت یعنی کامل ہے دونوں حیثیتوں سے، صدقاً وعدلاً، سچائی میں بھی اور عدل انصاف میں بھی. تو قرآن مجید میں دو ہی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک خبریں دی گئیں، چاہے وہ غیبی خبریں ہوں یا جو کچھ احوال گزر گئے، حالات، ان کی خبریں ہوں، مستقبل کی خبریں ہوں، قیامت کی باتیں ہوں، جنت دوزخ کی باتیں ہوں، مختلف قسم کی خبریں. ایک وہ ہیں ان کے حوالے سے صدقاً فرمایا گیا کہ وہ اپنی سچائی میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں. جو بھی خبر قرآن میں دی گئی سچائی کے اعتبار سے انتہا کو پہنچی ہوئی. اور دوسری باتیں احکام ہیں قرآن میں، یہ کرو یہ نہ کرو، حکم جو دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام نازل کیے وہ عدلاً، وہ عدل میں انصاف کے حساب سے. تمت کلمۃ ربک، وہ مکمل انتہا کو پہنچا ہوا. دونوں حیثیتوں سے جو خبریں ہیں وہ سچائی کے اعتبار سے انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور جو احکام ہیں وہ عدل کے اعتبار سے انتہا کو پہنچے ہیں. تو یہ قرآن مجید جس کی ایسی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ مکمل کتاب ہے، مکمل، اس میں جو بھی بات ہے صدقاً وعدلاً کے لحاظ سے وہ مکمل ہے.
تو پھر اس قرآن کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ جس بندے کو واقعی یقین ہو جائے کہ اس میں جو بھی بات بتائی گئی وہ بالکل سچی ہے، اور جس کا حکم دیا گیا وہ عدل پہ مبنی، ہمیں وہ بری لگے، ہماری خواہشات کے خلاف جائے، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اصل میں وہ عدل پہ مبنی ہے، میرا دنیا آخرت کا فائدہ اسی میں ہے، جس میں کہ میرا پیدا کرنے والے نے جو بتایا کہ یہ کام کرو اسی میں میرا فائدہ ہے، صدقاً وعدلاً. اور اللہ کی قسم بھائی ان باتوں میں یقین ہو جائیں، واقعی رچ بس جائیں یہ باتیں. یعنی ایمان تو ہم رکھتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ معصیت کرتا ہے، شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت دفعہ یہ کہ ایمان کی کمزوری، کہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے لیکن اس کو اپنا مفاد کسی اور چیز میں لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. کیونکہ عدلاً تمت عدلاً، جو وہ عدل میں مکمل انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اس پہ ایمان کی کچھ کمی ہو جاتی، وہ شیطان کے پھندے میں بندہ پھنس جاتا ہے. تو یہ اگر یاد ہو کہ اللہ کا حکم مجھے میری دانش میں چھوٹی چھوٹی جو کھوپڑی ہے اس میں آئے نہ آئے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو وہ عدل پہ ہی مبنی ہے، اور وہ عدل میں کمال کو پہنچا ہوا ہے. اس کے خلاف کچھ بھی مجھے سمجھ آ رہا ہے تو وہ غلط ہی ہے. جب یہ بات پختہ ذہن میں بیٹھ جائے گی پھر اللہ کی معصیت کرنے کی طرف بندہ اس سے رکا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں لحاظ سے اپنی جو کتاب ہے اس کے انتہا کمال کا یہاں پہ ذکر فرمایا. لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلماتوں کو تبدیل کرنے والا نہیں. جو اللہ نے اللہ کے کلمات ہیں وہ کمال کو پہنچے ہیں، اس سے زیادہ بہتر چیز کوئی اور لے کر نہیں آ سکتا، نہ ہی ان کو تبدیل کوئی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سمیع العلیم ہے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر جو زمین میں ہیں ان میں اکثریت کی، تو وہ آپ کو یقیناً اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. اگر آپ زیادہ لوگوں کی اطاعت کریں گے، زیادہ لوگوں کی بات مانیں گے جو زمین میں ہیں، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. حق واضح ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ قاعدہ بیان کیا کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں ایمان لانے والے نہیں ہوتے، وہ باطل کے پیچھے ہی لگنے والے ہوتے ہیں. جیسے فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے بھی اکثر، پہلوں میں سے اکثر وہ ایمان نہیں لے، وہ گمراہ ہو گئے. اور اس معنی کی بہت سی آیات ہمیں نظر آتی ہیں. تو اکثر جو اکثریت ہے انسانیت میں سے، زیادہ لوگ وہ باطل کے پیچھے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں نصارہ مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں، تو اکثریت کو ہم دلیل بنا لیں تو پھر تو نصرانیت معاذ اللہ برحق ہونی چاہیے. یعنی اگر دین کے کتنا عمل کر رہے نہیں کر رہے ایک علیحدہ بات، لیکن دین اپنانے کے اعتبار سے ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے. جس طریقے سے مسلمان کل دنیا میں یعنی تھوڑی تعداد میں، اور پھر مسلمانوں میں سے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہ ادھر ادھر بدعات خرافات میں اور ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو واقعی قرآن حدیث پہ حق پہ یعنی صحیح منہج اس پہ قائم ہے. تو آپ کو نظر آئے گا اور تھوڑے آپ جتنا اپنا دائرہ تنگ کرتے ہیں. تو برحق یعنی کہیں بھی اکثریت کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ راستہ صحیح ہے. جو زیادہ لوگ اس پہ چل رہے ہیں اس کا مطلب ہم نے بھی اس پہ چلنا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ اس بات کو جانچیں قرآن و حدیث کے معیار پہ، عقل اپنی لڑائیں کہ کیا بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. اکثر لوگ اس کو مان رہے نہیں مان رہے اس کو نہیں دیکھنا ہے. اگر اکثریت کے پیچھے چلے تو لازماً اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دی. تو نبی علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر ان میں سے آپ نے اکثریت کی پیروی کی، ان کی بات مانی، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں. وہ خود بھی گمراہ ہیں، ظاہر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں گے، وہی گمراہ کرتا ہے جو خود بھی گمراہ ہوتا ہے. تو وہ زیادہ تر لوگ گمراہی کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور نتیجتاً دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا باعث بنتے ہیں. تو ان کی بات نہیں ماننی. اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے تو بہت شکر گزار ہیں. شکر گزار تھوڑے ہیں، اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں سے بنا دے. تو ہم نے اکثریت نہیں، جو کفور ہیں کفر کرنے والے ان میں سے نہیں بننا، تھوڑے لوگ شکر کرنے والے ان میں سے ہم نے بننا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. آگے اللہ نے فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو صرف پیروی کرتے ہیں گمان کی، علم نہیں ہے ان کے پاس. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، صرف یعنی علم کے بغیر یہ باتیں کرتے ہیں، گمان پہ مبنی باتیں کرتے ہیں. جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
ان میں سے کسی کے پاس بھی، یہاں اللہ نے کوئی استثناء نہیں بیان فرمایا، کوئی خاص ایسا گروہ ہو جس کا استثناء ہو، ہر کسی کے پاس بھی یقینی علم نہیں ہے، واقعی برہان اللہ کی طرف سے حجت کسی کے پاس نہیں، سب گمان کی صرف پیروی کر رہے ہیں۔ یقینی علم واقعی جو کہ جس سے آپ کو مطمئن کر سکیں، لاجیکل دلیل بھی دے سکیں، وہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں، سوائے اسلام صحیح دین کے کسی کے پاس صحیح جو دلیل ہے وہ نہیں ہے، مفقود ہے تمام لوگوں کے پاس، اور پھر بھی اکثریت اس کے پیچھے لگی ہوئی، حالانکہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس دلیل ہے، قوت، دلیل کی قوت مسلمانوں ہی کے پاس ہے، پھر بھی اکثریت اس راستے پہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن وانهم لا يخرصون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوا، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہی جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ تو آپ کا رب جانتا ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور جانتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یا جاننا یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہہ دیجئے تم عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ تو مراد کیا ہے یہاں، جانتا ہے یا وہاں کہا کہ دیکھے گا، یعنی اس کے مطابق اس کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اللہ کے راہ سے گمراہ ہوا، لہذا اس کی گمراہی کا، اس کا جو وبال ہے، اس کو جو سزا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کس کو کیا سزا دینی ہے، کیا اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ اسی پر ہم اس کے آگے چند آیات ہیں، ان کی اختصار کے ساتھ ان کی تشریح بھی آگے رکھتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس کھاؤ اس میں سے جس پر کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی نشانیوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اس کا پس منظر میں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جس جانور کو ہم قتل کریں وہ تو حلال ہو، اور جس کو اللہ قتل کرے وہ حرام ہو، یہ کیسی بات ہے؟ یعنی مطلب مقصد یہ تھا کہ جس کو ذبح کریں ہم، اللہ کے نام بسم اللہ کو ذبح کیا وہ حرام، جس کو اللہ نے قتل کیا یعنی خود سے مر گیا، جو میتہ ہے، مردار ہے، تو وہ حرام ہے۔ شبہ کیسے لے کر آئے؟ جس کو ہم قتل کریں وہ حرام ہے، وہ حلال ہے، جس کو اللہ قتل کرے وہ حرام کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ یعنی شیطان ان کو سبق پڑھاتا تھا، وہ آگے جا کے شبہات جو ہیں وہ مسلمانوں میں بھی پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے تم کھاؤ اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ، اور آگے کہا گیا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے جو کچھ تم پر حرام کیا گیا اس کو تفصیل سے اس کی تفصیل تمہارے سامنے رکھ دی، اس کو تفصیل سے بیان کر دیا، سوائے اس کے جو کہ جس میں کہ تم مجبور کر دیے جاؤ۔ تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا، کیا چیز رکاوٹ ہے تم اس میں سے نہیں کھا رہے، اللہ نے بتا دیا حرام کیا ہے تو اس کی تفصیل رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ حلال کیا ہے، یعنی یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، اس طرح ایک لسٹ اس کی دی گئی نہیں، حرام کی لسٹ دی گئی، کھانے پینے کے اعتبار سے یہ بتا دیا گیا یہ چیزیں حرام ہے، اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حلال ہے۔ تو معاملات میں ایسے ہی ہے، ہر چیز حلال سوائے جس کا بتایا گیا کہ وہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہارے تفصیل سے بتا دیا حرام کیا ہے، اور کئی دیگر آیات میں اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حلال ہے، تو تمہیں کیا چیز مانے ہے، رکاوٹ ہے کہ تم جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ، سوائے اس کے کہ جو جب حرام کے کھانے کی تمہیں مجبوری ہو جائے، اضطراری کیفیت ہو جائے، جیسے ہم جانتے ہیں اس میں حرام کھانا جائز ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بہت سے لوگ یقیناً گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون حد پار کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی بغیر علم کے یہ کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، ان کا حساب کتاب لے گا۔ آگے فرمایا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو اور باطن گناہ کو۔ یہ جامع ترین آیات میں سے اس کو مفسرین لکھتے ہیں، یہ آیت بھی ہے کہ ہر قسم کا گناہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ظاہر باطن سے کیا مراد ہے؟ وہ جو آدمی مثلاً اعضاء سے کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، یا جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے، وہ جو چھپ کے کرتا ہے، ہر قسم کے گناہ ظاہر باطن وہ اس میں آتے ہیں، ان کو تم چھوڑ دو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو گناہ کماتے ہیں
وہ یقیناً یا ان قریب ان کو وہ جزا دیے جائیں گے اس چیز کی جو کہ وہ کرتے رہے، جو غلط کام وہ کرتے رہے۔ اور آخری آیت میں جو آج کی آیات میں سے آخری آیت میں فرمایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر کہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یقیناً وہ فسق ہے۔ تو وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام بسم اللہ نہیں پڑھا گیا، اللہ اکبر، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر اس کو ذبح کیا گیا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ بھی جائز نہیں، اور وہ جس پر کسی کا نام بھی نہیں لیا گیا وہ بھی جائز نہیں۔ اللہ کا نام لیا جائے تبھی وہ ذبیحہ جائز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اور آخری آیت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اور اس میں سے نہیں کھانا جس میں کہ اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ تو ایسا جو ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ ایسا ہی جیسے مردار ہے، اس کا کھانا چاہے اس کو ذبح صحیح طریقے سے بھی کیا جائے لیکن اس کا کھانا اللہ کے نام کے بغیر جائز نہیں ہوتا۔ آخر میں فرمایا گیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یقیناً شیطان وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ شیطان جو جنوں میں سے شیطان وہ اپنے جو دوست ہیں انسانوں میں سے، ان کے جو دوست ہوتے ہیں شیطانی، جو انسانی شیطان ہیں ان کی طرف وحی کرتے ہیں، لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیجادلوکم، تاکہ اے مومنو تاکہ وہ تم سے آ کے جھگڑا کریں۔ اس کے جو چیلے ہیں شیطان کے، اس کے دوست، وہ آ کے مومنین سے جھگڑا کریں۔ اسی میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس کو اللہ نے قتل کیا جس کو ہم نے قتل کیا، جیسے وہ شبہ لا کے پیش کر رہے تھے۔ تو شیطان کا ایک یہ طریقہ اغوا کرنے کا، وہ اپنے دوستوں کو پٹی پڑھاتا ہے، سبق پڑھاتا ہے کہ یہ بات ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ غلط بات ان کی طرف وحی کرتا ہے، ان کی طرف القاء کرتا ہے تاکہ وہ پھر مسلمانوں کے پاس جائے، ان سے مباحثہ کرے، ان کے سامنے جھگڑا کرے اس بات کے ذریعے سے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، آیت اختتام ہوتا ہے اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ اگر تم نے ان مشرکوں کی اطاعت کی، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا، میتہ مردار کو، اس کو تم ان کی اطاعت کر کے حلال سمجھنے لگ گئے تو پھر یقیناً تم مشرک ہو۔ بھائیو دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ آدمی یعنی غلط کام کرے لیکن اس کو حرام سمجھتا ہو، عقیدہ اس کا یہ ہو کہ حرام ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو وہ حلال سمجھنے لگ گیا پھر وہ مشرک ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی مردار کھاتا ہے یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو مردار کو حلال سمجھتا ہے، اس کو کھانا حلال ہے، پھر وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، کس چیز میں؟ حرام کو حلال کرنے میں، اسی طرح حلال کو حرام کرنے میں۔ اور یہ خاص سیاق و سباق میں یہاں پہ مردار کی بات آئی، مردار کو جائز قرار دینے کی بات آئی، لیکن یہ قاعدہ عام ہے اور دیگر آیات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ کہیں بھی آدمی غیر اللہ کی اطاعت کرے، اس کو معلوم ہے اللہ نے اس چیز کو حرام کیا، دوسرا بندہ حلال کہہ رہا ہے یا اس کے برعکس ہے، وہ اس کی اطاعت کر رہے اللہ کے مخالفت میں، اس کے کہنے پہ حلال حرام کر رہے، تو اس نے شرک کیا، پھر وہ اسلام سے نکل جاتے۔ اس کو پتہ اللہ نے سود حرام کیا، فلاں بندہ اس کو کہتا ہے حلال ہے، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کو معلوم ہے اللہ نے حرام کیا، لیکن کہتا ہے نہیں میں اس کی بات مان رہا ہوں، حرام میں اس کو حلال سمجھتا ہوں، پھر اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ اور ظاہر ہے خود آدمی جو یہ خود سے کام کرے اس کا بھی وہ بھی اسلام سے خارج ہے کہ میں سود کو حلال سمجھتا ہوں۔ ایک آدمی اللہ نے حرام کیا میں اس کو حلال سمجھتا ہوں، اللہ نے ڈاکہ ڈالنا حرام کیا میں اس کو حلال سمجھتا ہوں، تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے، عقیدے کی بات ہے۔ اللہ کی حرام کردہ یہ یعنی شرک فی الطاعہ، یہ جیسے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بڑوں کو انہوں نے رب بنا لیا، تو ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا کیا وہ ایک چیز کو حلال کر لیتے، حلال بنا لیتے، تم بھی ان کو اس چیز کو حلال نہیں بنا لیتے، وہ حرام کہتے تم بھی اس کو حرام بنا لیتے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا ایسا تو کرتے تھے، اللہ نے حلال کیا، مولوی نے کہا حرام ہے، ہم بھی کہتے تھے حرام ہے، پتہ ہے اللہ نے حلال کیا، اور اس کے برعکس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُكُمْ إِيَّاهُمْ یا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ، تو یہ ان کی عبادت کرنا ہے اپنے بڑوں کی، جو اہل کتاب کی اپنے بڑوں کی یہ عبادت کرنا ہے۔ تو بھائی یہ یعنی غیر اللہ کی اطاعت حلال حرام کے معاملے میں یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اس کو معلوم ہو اللہ نے حلال کیا اور وہ
جو کسی اور کی پیروی کرتے اس کو حرام قرار دے لیا، اس کے برعکس ہو تو یہ انتہائی یعنی سنگین معاملہ ہے. اس سے آدمی انکم لمشرکون، یہ آیت واضح آیت ہے، انکم لمشرکون، پھر بے شک یقیناً تم مشرک ہو. اور شرک جیسے علماء نے یہاں فرمایا شرک اکبر یہاں پہ مراد ہے، مخرج عن الملہ، اسلام سے نکال دیتا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو اسباق رکھے ہیں اس کو ازبر ہمیں فرما دے. تمام اس میں جو باتیں بیان کی گئیں اللہ جانے اس سے کتنے گناہ اور زیادہ چیزیں جن کو بیان نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اپنے بس کی بات ہے ان کو بیان کرنا. تو اللہ کرے کہ اس قرآن کریم پہ ہمارا شرح صدر ہو جائے، اس سے واقعی ہم سبق حاصل کرنے والے بن جائیں، اس کی پیروی کرنے والے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. اور آپ دیکھیں جتنا غور کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیات میں، اتنا ہی زیادہ وہ موتی ہمارے سامنے کھلتے جاتے ہیں، اتنا ہی آدمی کو اس میں لذت، حلاوت اس کی محسوس ہوتی ہے، مٹھاس محسوس ہوتی ہے. کہ اللہ کا کلام آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ کا کلام ہے، خالق کا ہے، مخلوق کا نہیں ہے. اس کی جو اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہونا اور زیادہ آپ پہ وہ یعنی کھلتا جاتا ہے، ایمان اور پختہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ کی نشانیوں پہ، آیات پہ غور کرتے جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے قرآن مجید کو پڑھیں، تدبر کریں، اس پہ غور کریں، اور پھر ہی ہم اسی کے نتیجے میں اس پہ عمل بھی کرنے لگیں گے، ایمان بھی پختہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بیٹھنا، کہنا، سننا قبول فرمائے، آخرت، دنیا اور آخرت کی سعادت کا اس کو باعث بنائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اور اہل خانہ کے لیے بھی خصوصی دعا ہے کہ اللہ ان کے رزق میں، اہل و عیال میں، ان کے تمام کاموں میں برکت عطا فرمائے. اور ایسی جو مجلسیں ہیں قرآن و حدیث، خالص قرآن و حدیث کے ذکر کی جو مجلسیں ہیں، ہمیں ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی خوب اللہ تعالی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.